و آلہ کا جو عاطف ہے وہ اسی ضمیر مجرور متصل پر ہے، اگر اس پر ڈال دیا جائے تو بھی جائز ہے، لیکن یہاں پر ایک چیز محذوف ماننی پڑتی ہے، سمجھ میں آ گئی؟ تو وہ ہے تاکید ضمیر منفصل کے ساتھ، تو پھر اس ضمیر متصل کے اوپر بھی عطف جائز ہوتا ہے، سمجھ میں آ گئی؟ لیکن اس کی دوسری تعویل اس سے زیادہ ارجح ہے جس میں حذف نہیں ماننا پڑتا، سمجھ آئی؟ وہ یہ ہے کہ جب صلی اللہ علیہ آپ کہہ رہے ہیں تو علیہ کی ضمیر کا مرجع تو وہ ہوگا نا کہ نہیں ہوگا؟ ہوگا، وہ مرجع پہلے ذکر ہو چکا ہے نا، ہاں جی، وہ کون ہوگا؟ النبی، اسی پر عطف ہے وہ علیہ، علیہ پر عطف ہی نہیں، تو اس کی بھی تعبیر ہو سکتی ہے لیکن حذف ماننا پڑتا ہے اس میں، لہذا ایسی تعویل کرنی چاہیے اولا وہ ہوتی ہے جس میں حذف ماننا ہی نہیں پڑتا، کیونکہ آپ کو علیہ کی ضمیر کے لیے مرجع تو ضرور متعین کرنا ہے، تو مرجع پہلے ذکر ہوگا ورنہ اضمار قبل ذکر آئے گا، سمجھ میں آ گئی؟ تو جب وہ پہلے مرجع ذکر ہے بس اسی پر وہ علی، وہ نبی ہو سکتا ہے اور تو کوئی ہو نہیں سکتا، ہی کی وجہ مرجع پر عطف ہے، ضمیر کے بجائے عطف ڈالنے کے مرجع کے اوپر عطف ڈال دیں کوئی مناقشہ نہیں ہے، اچھا سمجھ میں آ گئی بات ہوگی؟ تو اصحابی ہی کا پر جو صلاۃ ہے اصل میں یوں بنا، عبارت یوں بنی کہ وہ صلاۃ علی النبی و اصحابی ہی، یہاں پر اب آپ یہ نہیں کر سکتے ہیں کہ یہ اصحاب کا عطف نبی پر ڈال کر تو ما قبل کی عبارت ساتھ ملا دیں، ایک بات سمجھ گیا؟ یوں نہیں کہہ سکتے ہیں کہ الصلاۃ علی اصحابہ ہی، ورنہ ڈائریکٹ ہو جائے گا، جی ڈائریکٹ جائز نہیں، اور وہ جائز نہیں، یہ فرق سمجھ لیں، کہیں کہیں ایسا کرنا جائز ہوتا ہے، جیسے آگے میں نے کر دیا ہے خاصہ پر رفع میں، جی سمجھ میں آ گئی؟ وہاں آپ نے معطوف علیہ کو ساتھ لگا دیا، مستقلاً ساتھ لگا دیا، جو ماقبلی معطوف علیہ تھا اس کو ساتھ لگا دیا، لیکن یہاں نہیں لگا سکتے کہ صلاۃ ڈائریکٹ ہو جائے گی، پھر اور جائز نہیں، سمجھ میں آ گئی ہے؟ حضور صحابہ کا اصحاب جو ہے یہ جمع ہے صاحب کی یا جمع ہے صحب کی، ہاں تو جس کی بھی جمع ہے، صاحب کی جمع ہے، صاحب کی جمع ہے، لیکن حضور کے ساتھ جب یہ لفظ دیکھیں، ویسے تو صاحب کے معنی کوئی ساتھی ہمیں صحبت رکھنے والا، سنگت رکھنے والا کوئی بھی ہو، لیکن جب حضور سے نسبت ہو جائے تو پھر یہ خاص ہو جاتا ہے، حضور کے صحابہ کے ساتھ، یعنی جنہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت ایمان میں دیکھا اور پھر ایمان پر ہی خاتمہ ہوا، تو یہ قیود لگ جاتی ہے، آئی سمجھ میں؟ اچھا یہ تو آگے سلام ہے، تو والسلام علی ابی حنیفۃ و احبابہ، سلام ہو دیکھو یہاں صلاۃ کا لفظ نہیں لائے، اشارہ کر گئے ہیں کہ غیر نبی پر صلاۃ بولنا بلا واسطہ جائز نہیں ہے، سلام بول سکتے ہیں، سلام پوری جان پر بول سکتے ہیں، السلام علیکم آپ آپس میں بولتے ہیں، سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو فرمایا والسلام علی ابی حنیفۃ و احبابہ، ہم زیادہ سے زیادہ امام اعظم کو کیا کر سکتے ہیں؟ سلام کر سکتے ہیں، تعظیم کر سکتے ہیں، عبادت نہیں کر سکتے ہیں امام اعظم کی، سمجھ میں آ گئی؟ تعظیم کر سکتے ہیں، صلاۃ نہیں بھیج سکتے امام اعظم پر، ڈائریکٹ سلام بھیج سکتے ہیں، تو فرمایا والسلام علی ابی حنیفۃ و احبابہ، بعد صحابہ کے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ چونکہ راجح قول یہ ہے کہ یہ تابعین میں سے، اگرچہ بعض نقاد نے اس کے اوپر نقد بھی کی ہے تابعیت پر، لیکن راجح قول محقق قول یہ ہے
کہ آپ تابعین میں سے. سن 80 میں حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش اور 120 تک صحابہ زندہ رہے. تو یوں سمجھے کہ حضرت امام اعظم کے 40 سال عمر کے اندر صحابہ زندہ رہے. تو 40 سال میں کوفہ صحابہ سے بھرا ہوا تھا. جی سینٹر تھا. ہاں صدر مقام تھا. اور حج کے لیے امام اعظم گئے ہیں, کئی مرتبہ گئے, 40 حج سے بھی زیادہ حج کی امام اعظم. تو ان اسفار میں اور ان جگہوں میں اتنا علم حاصل کیا ہے, تو کہیں سال صحابی سے ملاقات نہیں ہوئی. اس لیے راجح قول یہ ہے کہ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں. تو صحابہ کے بعد مرتبہ ہوتا ہے کن کا؟ تابعین کا. تو بے شک تابعین سب ہمارے سردار ہیں, ہمارے آقا و مولا ہیں, لیکن حضرت امام اعظم کا ایک خصوصی مقام ہے ہمارے نسبت سے. سمجھ میں آ گئی ہے کہ حضرت امام اعظم نے دین کی وہ وضاحت کی ہے جو کسی تابعی نے نہیں کی. بے شک تابعین میں مجتہدین ہیں, ہاں بہت سارے مجتہدین ہیں, لیکن اب دیکھیں آپ کو کہیں چار دانگ عالم میں امام ثوری کا مذہب ملے گا؟ کسی زمانے کے اور زمانے کے آدمی. ہاں امام شعبی سمجھ میں آئی, جو امام اعظم کے زمانے کے آدمی ہیں, اور حضرت حماد جو امام اعظم کے استاد ہیں. آپ کو کہیں بڑے لوگ تھے, امام اوزاعی بھی امام اوزاعی بھی ہیں, لیکن آپ کو کہیں ان کا مذہب ملے گا؟ یا جتنا ریسرچ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی استنباطات اور استخراجات پر ہوئی ہے, کسی اور مذہب پر نہیں. امام احمد بن حنبل کے مذہب پر اتنا ذخیرہ آپ کو نہیں ملے گا. آپ دیکھیں, حالانکہ وہ ابھی دنیا بھری پڑی ہے وہ ابھی سے, اور وہ ابھی سب کہتے ہیں ہم حنبلی, لیکن اتنی ریسرچ جو فقہ حنفی کی ہے. میں نے مکہ مکرمہ میں ایک مرتبہ پوچھا, وہ ایک شیخ طاہا تھا, ان کا شیخ الحرم تھا, حج کے لیے میں گیا تھا. تو میں رات کو ایسے بیٹھا ہوا تھا اپنے مطاب کے سامنے, دار الخیرات شریف پڑھ رہا تھا میں. وہ ایک مرتبہ گزرا ایسا, تو مجھے دیکھا, پھر واپس آیا, پھر دیکھا تو میرے پاس بیٹھ گیا. کہنے لگا میں طاہا نام ہے میرا, میں شیخ الحرم ہوں. آپ یہ پڑھ رہے ہیں لیکن یہ ممنوع ہے یہاں پر دار الخیرات. میں تو کچھ نہیں کہتا, میں خود اس کا قائل ہوں. تسبیح نکالی کہتے ہیں, دیکھو میرے پاس تسبیح بھی ہے, لیکن اس طرح کھلا اس کو میں پڑھا. پھر خیر مجھ سے پوچھا, پھر حالات والات بتایا میں نے. پھر اس نے ایک دعوت دی, وہ دعوت میں پھر کھلی باتیں ہوئی. عربی تو عربی ہے. وہ میں نے ان سے کہا کہ حضرت یہ بتائیں آپ کہ آپ اپنے آپ کو حنبلی کہتے ہیں, آپ شیخ الحرم ہیں, آپ کے یہ امام جو ہیں یہ قاضی ہیں, لوگوں کے فیصلے کرتے ہیں, جسٹس جج ہیں, تو فقہ حنبلی پر تو اتنی تحقیقات نہیں ہے, تو لوگوں کے جب آپ فیصلے کرتے ہیں دارالقضاء میں بیٹھتے ہیں, یہ آپ کے علماء یا آپ, تو جب آپ کو مسئلہ فقہ حنبلی میں نہیں ملتا تو کدھر جاتے ہیں؟ کوئی ایسی صورت تو آتی ہوگی ضرور, جزیات آتے ہوں گے, اس کو رائے. کہنے کی حضرت بات یہ ہے کہ سچی بات یہ ہے, دیانتداری کی بات یہ ہے, حرم میں بیٹھا ہوں جو کوئی بولتا ہوں, دیانتداری کی بات یہ ہے کہ جب ہمیں فقہ حنبلی میں جزیہ نہ ملے تو ہم فقہ حنفی کو اٹھا لیتے ہیں. فقہ حنفی کے بغیر ہمارا بھی چارہ نہیں ہے, کہ فقہ حنفی میں دوسرے طبقے کے, تیسرے طبقے کے اتنے مجتہدین پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے کوئی جزیہ چھوڑا نہیں. اصحاب تخریج اتنے پیدا ہوئے جنہوں نے کوئی دلیل چھوڑی نہیں, کوئی مسئلہ نہیں چھوڑا جس کے لیے دلیل انہوں نے نقل کی. اصحاب ترجیح اتنے پیدا ہوئے کہ جنہوں نے مذہب کو مدون کر دیا بالکل.
اقوال مختلفہ میں ایک کو ترجیح دے کر مذہب کو مدون کر دیا. اس قدر کام جو ہے وہ کسی فقہ پر نہیں. تو واقعی ایسا ہے. اس لیے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ ایسے اصول اور ایسے قواعد استنباط آپ نے وضع فرمائے ہیں جن کے اوپر رہتی دنیا تک کام ہوتا ہے. وہ احباب ہی، اور آپ کے احباب کے اوپر بھی سلام ہو جو آپ سے محبت کرتے ہیں، جو آپ سے پیار کرتے ہیں. امام اعظم سے ان کے اوپر بھی سلام ہو. اب احباب کا لفظ جو ہے عام ہے، تلامذہ صرف تلامذہ کا لفظ نہیں بولا. امام اعظم دنیا سے گئے 1,00,000 سے زیادہ شاگرد چھوڑ کر گئے، لیکن صرف ان 1,00,000 کی بات نہیں، وہ احباب ہی. سمجھ میں آ گئی؟ اچھا جی، یہ ہو گیا. آگے پڑھیں جی. وبعد فإن أصول الفقه 4: كتاب الله تعالى وسنة رسوله وإجماع الأمة والقياس، فلا بد من البحث في كل واحد من هذه الأقسام ليعلم بذلك طريق تخريج الأحكام. ماشاء اللہ. وبعد، صلاۃ والسلام یعنی خطبے کے بعد پھر مقاصد کی طرف ہر مصنف بڑھتا ہے. مقاصد کتاب تو فرماتے ہیں وہ بعد. یہ جو بعد ہوتا ہے یہ پڑھے ہیں آپ نے نحویر میں، یہ قبل بعد وغیرہ جو ان کی 3 حالات ہوتی ہیں. صفحہ کون سی 3 حالات؟ حضور رفی نسبی اور جری. پھر زما کی صورت میں کیا آتا؟ زما نفسی کے ساتھ نہیں، اگر تنہا استعمال نہ ہو تو پھر اگر ظرف کے طور پر اس کی 3 حالات ہیں حمید نے ذکر کی ہیں. انصر صاحب کو یاد ہے؟ نہیں ہے آپ کو؟ بھائی کیا نام ہے آپ کا؟ محمد توفیق. محمد توفیق. آپ کو یاد ہے؟ شاہ صاحب میرے ذہن میں نہیں. آپ کے بھی ذہن میں نہیں. یاسر کے ذہن میں تو ہونے چاہیے. تو پرسوں تم نے تو پڑھی. یہ مضاف الیہ محذوف ہو، نسین منسی ہو، یا 2 صورتیں ایک میرے ذہن میں ہے، 2 نہیں ہے. ایک ہے 2 نہیں ہے کہ 2 ہے 1 نہیں ہے. مضاف الیہ کے اعتبار سے یہ جو ظروف ہیں نا ان کی 3 حالتیں بنتی ہیں. سمجھ میں آ گئی؟ ان کا مضاف الیہ یا موجود ہوگا یا محذوف منوی ہوگا، یعنی نیت میں ارادے میں ہے، یا محذوف نسی منسی ہوگا. پڑھی بھی کتابوں کو تو کم از کم کچھ ٹچ مچا رکھو نا. اب آ گئی امتحان میں فیل ہو کر آ جائے تو کیا فائدہ. سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو مضاف الیہ اگر مذکور ہے تو بھی یہ معرب ہوا کرتا ہے. معرب کا مطلب کیا ہے؟ اس پر اعراب تو آتا ہے، لیکن مطلب یہ ہے کہ جیسے عامل کا تقاضا ہو ویسے اعراب آئے گا. لفظوں میں جو عامل ہوگا اس کا ویسے اعراب آئے گا. اور دوسری صورت یہ ہے کہ محذوف ہو لیکن نسی منسی بالکل تصور میں ہی نہیں آتا ہے. مضاف الیہ محذوف ہے لیکن موجود نہیں ہے کلام میں. محذوف کا یہ مطلب ہے لیکن تصور میں ہی نہیں آتا، پتہ نہیں کیا چیز ہے. تو اس صورت میں بھی یہ معرب ہوتا ہے. بتقاضۂ عامل اس کے اوپر اعراب آتا ہے. اور اگر محذوف منوی ہے، نیت میں ہے، ارادے میں ہے، کلام میں نہیں ہے، مبنی برضم اما بعد
بعدو یا وبعدو یہ جو آیا ہے، کیونکہ یہاں آپ نے مضاف الیہ جو ہے وہ پڑھ لیا ہے ابھی. جی جی حمد، صلات، یہ پہلے گزری نہیں چیزیں، جی جی تو یہی مضاف الیہ ہے اس کا. منوی ہے. تو نیت میں جب آپ بعد بولیں گے تو اس کا مطلب ہے کس کے بعد؟ بعد الحمد والصلاۃ. نیت میں ثابت. سمجھ میں آ گئی ہے؟ جی جی اس لیے یہ بعدو جو ہے یہ مبنی بر ضم ہے. وبعدو یا اما بعدو. اچھا، اب یہاں پر اس بعدو کے بعد فَإِنَّ میں فا آئی ہے. حالانکہ فا جو ہے یہ عموماً جزائیہ ہوتی ہے، تو جزائیہ فا کے لیے ما قبل میں کلمہ شرط، ادات شرط کا ہونا ضروری ہے. تو یہاں ہے کوئی؟ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ یہاں پر یا تو اما مقدرہ ہے. اصل میں کیا تھا؟ اما بعدو. سمجھ میں آ گئی ہے؟ جی اما بعد یا اما متصورہ ہے. مطلب یہ ہے کہ اما کا تصور آ جاتا ہے. یہ جب بعدو کا لفظ آپ بولتے ہیں نا، تو بعدو کا لفظ جیسے آپ بولتے ہیں تو اما کا تصور ذہن میں آتا ہے کہ یار یہاں تو اما ہونا چاہیے. تو وہ جو تصور میں آپ کے اما آ گیا نا، اس کے جواب میں فا. وہ اما پھر اس کو شرط تو نہیں قرار دیں گے اگر وہ تصور کرے، اگر اس کو تصور کرے اما تو اس کو شرط تو نہیں قرار دیں گے نظور. کیسے شرط نہیں قرار؟ اس طرح ضرور فا کو ہم کہتے ہیں جزا کے لیے آتا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے پیچھے حرف شرط یا اعداد شرط. ملتزم نے مانا شرط ہوتا ہے نا اس کو. اما میں شرطی مانا ہے نا. جی مانا حضور ہے، تو ادھر بھی حضور اس کو ہم کہیں گے کہ ہاں اسی لیے تو فا ہی ہے اس جی. کی. سمجھ میں آ گئی ہے؟ جی تو اما یا متصورہ کا یہ مطلب ہوتا ہے، جیسے دیکھیں آپ کسی دوست کی قبر سے گزریں، اللہ نہ کرے دوست کی قبر سے گزرنا گناہ تو نہیں ہے. دوست کو پہلے مرنا پڑتا ہے. مرنا پڑتا ہے تو مرنا تو سب کو ہے، دوست کو بھی مرنا ہے، دشمن کو بھی مرنا ہے. مرنا کس لیے دنیا میں رہنا ہے؟ تو کسی دوست کی قبر سے آپ گزرتے ہیں تو آپ کو اس دوست کا تصور نہیں آتا ہے ذہن میں؟ جی تو چلو یار دوست فاتحہ تو پڑھ لیں اس کے لیے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ یہ ویسے مثال سمجھانے کے لیے ایک نظیر ہو میں نے دے دی ہے. بعض چیزوں سے گزرتے ہوئے اس کا تصور ہوتا ہے. ہاں، تو بعدوں سے گزرتے ہوئے اما کا خیال اور تصور جو ہے اس کو اما متصورہ کہتے ہیں. گزرتے گزرتے آ ہی جاتا ہے. ہاں آ جاتا ہے. تو اس اما متصورہ کے جواب میں فا. سمجھ میں آ گئی؟ تو بہرحال یہ اس لیے فا آئی ہے. ہاں، اور یا یہ فا جزائیہ ہے ہی نہیں، تو اما کی ضرورت نہیں، کسی کی ضرورت نہیں. یہ فا تفصیلیہ ہے. مفصل گانا ضروری. ہاں، جس یعنی یہاں سے اب تفصیل شروع ہو رہی ہے، مقصود کی تفصیل بیان ہو رہی ہے. اب تفصیل شروع ہو رہی ہے. تو فا جب تفصیلیہ ہو جائے تو پھر ہاں کسی کلمہ شرط کی ضرورت نہیں. سمجھ میں آئی؟ آگے فرماتے ہیں کہ اب دیکھیں فإن اصول الفقہ اربعۃ، چونکہ یہ کتاب اصول فقہ میں ہے اسی لیے سب سے پہلے اصول فقہ کو متعین فرماتے ہیں کہ بھئی یہ اصول فقہ کا جو لفظ آپ بولتے ہیں اس سے مراد کیا چیز ہے. اور اصول اصل کی جمع ہے. اصل لغت میں کہتے ہیں ما یبتنی علیہ غیرہ. لغت میں اصل کس کو کہتے ہیں؟ جس کے اوپر کسی دوسری چیز کی بنا رکھیں آپ.
इसको असल कर रहे हैं, मा यब्तनी अलैहि गैरुहु। और यहाँ उसूल फ़िक़्ह में मैंने आपको तशरीह कर दी है, एक असल एक फ़रा, याद है आपको? जी। अभी मैंने कर दी। तो यहाँ उसूल से वो उसूल मुराद हैं जो मैंने आपको बता दिया। इसलिए फरमाते हैं कि उसूल फ़िक़्ह अरबाअत, 4 है। हुजूर वो माज़रत साहब 12 बज गए हुजूर, अगर वो इनकी जो तशरीह आगे फिर वो अच्छा चलो चेक कर ले बंदे आए हैं कि नहीं। आए हैं। 4 मेरे ख्याल में आया चार होगा, का दरवाजा लॉक है, तो झांक रहे हैं। हाँ जांच रहे हैं। चलिए बस ये बाद में कर लेंगे। हुजूर माज़रत हाँ ये बात नहीं कर ली वक्त। फ़इन उसूल फ़िक़्ह की तो बात हो गई थी, फा की बात भी हो गई थी, याद है? जी। अच्छा, तो अब अगर मैं सुनूं तो आप में से किन किन को याद है? चले मुझे ये बादो वाली बात जो है ये सुना दे भैया आप। वो आपका नाम मैं भूल जाता हूँ। मोहम्मद तौफीक। तौफीक साहब, ये बादो में क्या हो गया था? बाद में ये अस्माए ज़रूफ है, ये जैसे क़ब्ल व बादो में 3 चीज़ें होती हैं। दूसरा बंदा नहीं बोलेगा। कब्र में अकेला बंदा होगा। ये जो फरमाया फ़इन्न उसूलल फ़िक़्हि अरबअतुन, ये तो मुझे ज़रा बताएं कि इसकी क्या तरकीब है। फ़इन्न उसूल, फ़ा को छोड़ दें, इन्न उसूलल फ़िक़्हि अरबअतुन, सीधी सादी तरकीब करते हैं, जंजीरी तरकीब और लंबी चौड़ी की ज़रूरत नहीं है। इन हरफ मुशब्बह बिल फ़िल उसूल है, इसमें इन है और यहाँ आगे के लिए ये मुज़ाफ बनता है। अल्फ़े के जो है उसूल है मुज़ाफ़ है। इसमें इन्न पहले न बना हमने शाह साहब। जी फसूल मुशब्बह बिल फ़िल। अच्छा ठीक है, उसूल मुज़ाफ़ और अल्फ़े के मुज़ाफ़ इलैह मुज़ाफ़ इलैह मिलकर ये इसमें इन्ना हो जाता अब है। इसमें इन्न और अरबाअतुन जो है ये खबर इन्ना, और इन्ना बाइस्म खबर जुमला इस्मिया खबरी। वेरी गुड। बस इतनी कदर तरकीब भी आ रही हो ना जी तो इबारत इंसान बना सकता है, इतना पहचान सकता है कि भाई इन्ना का इसम कौन बन गया। तो इन्ना इसम मंसूब खबर मरफू चाहता है ना कि नहीं? इन्ना अन्ना बाका अन्ना लैता लाकिन लूला अन नासिबी इसमन मंदुराफ़े दर खबर ज़िद मावला। ये हमने कहीं पता नहीं कितने साल के बच्चे थे, हमने याद की थी, कबले वाले साहब हमें याद कराते थे। रात को मैं पैर दबाता था कबले वाले साहब के, और नज़्म में तामिल और ये जज़री भी में क़िरात की है, इसके अशआर, काफ़ी किताबें, सरफ़ मीर की गर्दानें, ये सारे कबले वाले साहब याद कराते थे। तो ये फरमा दिया कि फ़इन्न उसूलल फ़िक़्हि, फ़ा की बात हो गई थी, याद है? जी अच्छा क्यों आई है? इन्ना ताकीद के लिए आता है, मानवी तौर पर इसका माना क्या होता है? जुमले में जो निस्बत है उस निस्बत की ताकीद के लिए। अभी आप निस्बत समझ चुके कुबरा में, निस्बत समझ चुके। हाँ, कि महमूल की निस्बत मौजू की तरफ होती है। जी वो जो निस्बत है इसमें महमूल कौन है? अरबातुन। अरबाअतुन उसकी निस्बत हो चुकी है किसकी तरफ? उसूल अल फ़िक़्ह। हाँ, उस निस्बत की ताकीद